والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا ایک مختصر سا درس جو ہے وہ غسل میت، یعنی میت کو غسل کیسے دینا، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ موت تو برحق ہے، موت آنی ہے، لیکن مسائل یہ ہوتے ہیں کہ موت کے آنے سے جس طرح انسان ڈرتا ہے اسی طرح میت کو غسل دینے سے بھی ہچکچاتا ہے۔ نوجوانوں کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، پھر کچھ بوڑھے لوگوں کو لایا جاتا ہے کہ جنہیں تو جانا ہی ہے کہ چلیے ہم ہی غسل دے دیں۔ تو میں آج ایسا طریقہ بتلا رہا ہوں جو یہاں ہے وہ سنیں اور یوٹیوب والے دیکھیں، تو مرد ہو چاہے عورت ہو وہ غسل دینے سیکھ جائے گی۔ اس قدر آسان ہے، اس کو میں بتلانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کچھ باتیں جو ہیں پہلے بتائے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر غسل جب آپ میت کو دیں گے تو وہی غسل دے سکے گا جس کو خود اپنا غسل صحیح طریقے سے آتا ہے، لہذا اس کی وضاحت کیے دوں گا۔ تو سن لیجئے کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ کچھ اور ترتیب سے کرتے ہوں گے۔ سب سے پہلے غسل کے لیے ضروری ہے کہ استنجا کرے۔ تو استنجا میں دونوں آتے ہیں، دھونا، استنجا کرنا، پیشاب پکانا اور دھونا، تو شرمگاہیں دھل گئی، یہ ہے پہلا استنجا، غسل کا طریقہ۔ پھر وضو کرے۔ اب کچھ حضرات وضو نہیں کرتے ہیں، علم نہیں ہوگا، تو وضو، صفائی ہو گئی شرمگاہ کی اور وضو۔ وضو کے بعد جو ہے گرگرا کلی، وضو میں بھی ہو جاتی ہے، بعد میں کر لیں، غسل کیا رہتا ہے۔ پھر سر سے شروع کریں، سر پر پانی ڈالا جائے اور وہ دل کرے، ہلائے، پھر داہنا کندھا نیچے تک، پھر بائنا کندھا نیچے تک، تو سر میں دونوں آگے پیچھے، آخر میں پیر، پھر پہنچ کر نکل آئے باہر۔ یہ غسل کا طریقہ ہے، کتنا آسان ہے۔ اب ایک 3 دفعے کریں، تینوں دفعے اسی، پہلے سر سے، پھر دائنے، پھر بائنے، پھر پیر، اس طریقے سے، اور آگے پیچھے رہے، یہ طریقہ ہے۔ وضو ہو گیا اس کا، ہم اس وقت فقہی اختلاف میں نہیں جانا چاہتے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو غسل دے گا، سنیے، آیا اس کے لیے بھی طہارت کی ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ کو بلایا گیا، چلیے غسل لیجیے، آپ سوچتے ہیں میرا وضو ہے نہیں ہے، تو ناپاکی 2 قسم کی ہوتی ہیں، چونکہ عورتوں کے لیے بھی یہ درس ہے۔ ایک ناپاکی کون سی؟ جنابت کی۔ اب پوچھیں گے جنابت کی ناپاکی کون سی؟ تو جنابت کی ناپاکی اسے کہتے ہیں، مرد عورت مشترک ہیں، کہ احتلام یا ہم بستری، اسے کیا کہیں گے؟ جنابت۔ ایسا نہیں کہ احتلام کا نام احتلام اور ہم بستر کا نام جنابت، نہیں، دونوں ہی جنابت ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ ناپاکی ہوئی ہے، اسے چاہے مرد و عورت ہو، غسل کرے اور میت کو غسل دے، یہ مسئلہ نوٹ کر لیا۔ لیکن اگر ایک دوسری ناپاکی ہے جو صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہے، ایام خاص دن میں چلی گئی، یا نفاس ہے اور کوئی غسل دینے والا نہیں، کوئی خاتون کا انتقال ہوا ہے، تو چونکہ ایام خاص یعنی ماہواری کی ناپاکی منع نہیں کرتی احرام باندھنے سے، عرفات میں جانے سے، تو یہ ناپاکی چونکہ عارضی نہیں ہے، لمبی ہے، اور اگر سامنے میت ہے تو یہ غسل دینے سے منع نہیں کرتی۔ اس مسئلے کو نوٹ کر لیے۔ جنابت تو آپ کو غسل کرنا ہے، اور خاتون اگر اس سے نفاس یا ماہواری میں ہے، خاص دنوں میں ہے، تو اسے غسل کی ضرورت نہیں، غسل دے دے۔ 2 مسئلے ہو گئے۔ اچھا، تیسری بات، کسی مرد کو یہ حق نہیں کہ اجنبی عورت کو غسل دے، کسی عورت کو یہ حق نہیں کہ اجنبی مرد کو غسل دے، عورت عورت کو، مرد مرد کو۔ اب چوتھا مسئلہ سنیے، شوہر کو یہ حق ہے کہ اپنی بیوی کو غسل دے، بیوی کو یہ حق ہے کہ اپنے شوہر کو غسل دے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنازے کی نماز پڑھانے کا ہی حق ہے، نہیں، شوہر، پہلا حق شوہر کا کہ بیوی کو غسل دے۔ اگر آپ کی خاتون کو کس نے بلایا تو اس سے اجازت لے۔ اچھا، دلیل کیا ہے اس پر؟ آپ کہیں گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عائشہ سے، اے عائشہ،
اگر تو مجھ سے پہلے فوت کر گئی تو میں تجھے غسل دوں گا. اس سے بڑھ کر کوئی دلیل ہے؟ اور کون سی دلیل چاہیے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے مرنے کے بعد علی کے سوا کوئی ہاتھ نہ لگائے، علی ہی مجھے غسل دیں گے. اس سے بڑھ کر کوئی دلیل ہے؟ چنانچہ یہی ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے غسل دیا. بلکہ وہ تو جنازے کو ہاتھ لگانے میں منع کر رہی تھی، کوئی نہیں محرم. اچھا، یہ عمل دوسری طرف سے لے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کس نے غسل دیا؟ ان کی بیوی اسماء بنت عمیس، انہوں نے غسل دیا. اور عبد الرحمن جو بیٹے وہ پانی لاتے تھے. تو عورت جب غسل دے گی تو عورت کا محرم سامنے ہو، اور مرد جب غسل دے گا تو اگر عورت کو غسل دے رہا ہے تو عورت کے محرم سامنے ہو. بہرحال یہ مسئلہ واضح ہو گیا. اب غسل کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے نجاست کو دور کرنا. تو نجاست کو دور کیسے کریں گے؟ اور اس بات کا خیال رکھیے، جہاں آپ غسل دے رہے ہیں یا کوئی خاتون غسل دے رہی ہے تو میت کو کس طرح رکھا گیا یہ نہ دیکھیں. یہ نہ دیکھیں کہ قبلے کی طرف سر یا پیر، نہیں، جیسا ان کا انتظام ارینجمنٹ ہے کیونکہ پانی کا بہاؤ، اسے دیکھیں. غسل کے لیے قبلے کی طرف ہونا ضروری نہیں، اور یہ سوچیں بھی نہیں، جیسا بھی انتظام ہے. سب سے پہلا عمل آپ کیا کریں گے؟ نجاست کو دور. چونکہ جب انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے تو اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک فرد استنجا کے لیے جا رہا تھا اور روح قبض کر گئی تو وہ مواد اس کے جسم میں ہے. تو صفائی کا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے اسے اٹھائیں اور پیٹ پر ہاتھ دبا کر خارج کریں تو نجاست نکلے گی. نکلنا ضروری ہے، نہیں بھی ہے. اچھا، اب جب نجاست نکلے گی تو یہ جو اٹھانا ہے تھوڑا سا پیر کی طرف سے اٹھائیں گے، سر کی طرف سے اٹھائیں گے. ہاں، یہ سر کی طرف سے. بہت اچھا. کہاں سے اٹھائیں گے؟ سر کی طرف سے اٹھائیں. بہت اچھا. یہی اس لیے میں چاہتا کوئی گڑیا ہو تو سر کی طرف سے اٹھائیں. ہاں، اور چونکہ پیر کی طرف سر وہ نجاست خارج ہوگی. ماشاء اللہ، واضح ہوا. اچھا، اب جب 3 آدمی رہیں گے تو میت پر کپڑا رہے گا کیونکہ دیکھ نہیں سکتے، نہ مرد کی میت نہ عورت کی. اب جب تو پانی اس طرح سے ڈالیں گے کیونکہ غسل کے وہ کپڑے اس کے اتارے جائیں گے. اس طریقے سے آج کل تو شاور ہے، اور ادھر سے بھی پانی ماریں گے اور نجاست کو صاف دھو لیں گے. اب جتنا چاہے پانی مارتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ 2 آدمی یہ پکڑے رہیں اور اندر سے پانی مارے. تو اس طریقے سے 1 دفعے 2 دفعے 3 دفعے کرے تو یہ نجاست اس کی دور ہو گئی. بالکل واضح. اور یہ اس کو خیال رکھیں، ایک کام ہو گیا سب سے پہلے. اب کیا کیا جائے گا؟ تو وضو. اب اگر وضو کا طریقہ معلوم ہے تو یہ طریقہ معلوم ہوگا. اب وضو کا طریقہ اس کو یاد رکھیے کہ یہ میت کا منہ اور ناک، اگر اس میں پانی چلا گیا تو وہ جو نجاست آپ نے کی نا وہ بیکار ہے، فوراً پانی پیٹ سے جا کے وہ پاس ہو جائے گا. اس لیے منہ میں اور ناک میں پانی نہیں جانا چاہیے. اب مسواک بھی کرا سکتے ہیں، تو مسواک کے لیے کپڑا لے کے منہ سے دانتوں پر گھما دیے اور ناک میں ایسے انگلی، یہ کیا ہو گیا؟ اس کا مسواک. اگر کرانا ہے تو، لیکن صفائی کے لیے تر کریں انگلی کو اور دانت پر ایسا مل دیں تو یہ صفائی. اور کلی بھی کا بھی یہی طریقہ. یہ ایک طریقہ بتلا رہا ہوں. کلی کا طریقہ کیا؟ تر کریں انگلی کو اور گھمائیے، کلی ہو گئی. اور ناک میں گھمائیے، ناک صاف. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سر کی طرف سے اٹھائیں، خوب اٹھانا پڑے گا لیکن اس میں تکلیف ہے، اور پانی ایسا خالی ہونٹوں کو لگے. تو اس سے یہ بہتر ہے کہ انگلی پھر آ جائے، یہ کلی ہو گئی. تو جو بھی آپ کو، جہاں آپ کے یہاں جو رواج ہے، لیکن کافی الٹا کر کے پھر وہ خالی پانی لگانا پڑتا ہے. تو یہ اس کی کلی. پھر وضو جس طریقے سے کرتے ہیں وہ ہاتھ دھوتے ہیں، اور جو بھی جیسے وضو ہے ویسے وضو کرائیں. وضو ہو گیا. اب وضو کے بعد چہرہ جو آپ دھوئیں گے اس کا، تو اس وقت خیال رکھیے یہاں ہاتھ رکھیے، کیونکہ جب پانی ڈالیں گے چہرے پر تو ناک میں اور منہ میں پانی چلا جائے گا. لہذا پانی ڈالیں اور پھر یہاں ہاتھ کو تر کر کے، کیونکہ ہر چیز بھیگ جانی چاہیے. تو یہ وضو ہے اور آسان ہے. اب اس کے بعد غسل شروع ہوتا ہے.
تو غسل کیسے؟ اگر پانی نہیں ہے، قلت ہے، سفر میں ہے، تو ایک دفعہ غسل دے دیں، یہ کافی ہے۔ لیکن میں چونکہ بتلا رہا ہوں مجبوری نہیں، نارمل حالات میں سنت غسل، تو پہلا جو غسل ہے اس کا نام ہے نجاست کے دور کرنے کا۔ وہ نجاست اور ہے، وہ تو شرمگاہوں کی نجاست تھی۔ تو پہلا غسل صابن، کیونکہ آدمی کہیں گرا ملا ہے نالے میں، تو پہلا غسل جو دیں گے تو صابن لگا کر۔ تو غسل کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے وہی کلی کرائیں گے، پھر سر کی جانب سے دھوئیں گے۔ سر کی جانب سے دھوئیں گے تو خیال رہے کہ اونچا کرے تاکہ ناک منہ میں پانی نہ جائے، پچھلا حصہ بھی دھوئیں گے۔ یہ دھل گئے، اس سر سے یہاں تک آپ دھو لیجیے۔ اب یہ میت ہے، یہ دیکھیے، یہ اس کو ایسے اٹھائیں تاکہ یہ پچھلا حصہ دھلے گا نیچے تک۔ پھر اس کے بعد ایسے اٹھائیں، یہ پچھلا حصہ ہو گیا سر کا، پھر سامنے کا، پھر یہ پچھلا، اس کے بعد پیر، اور صابن لگا کر۔ اب اگر صابن آپ نے لگایا، ابھی گندگی باقی ہے جسم پر، نہ جانے کہاں لاش ملی تھی، تو 2 بار 3 بار یہ صابن کا غسل ہوگا، ایک ہی ہوگا، لگاتے رہیں، دھوتے رہیں زندگی، تو یہ کیا ہو گیا؟ نجاست کا غسل ہوگا، ہو گیا ہے غسل۔ اب جب صاف ہو گئی ناش، اچھا بعض ناشوں کو کوئی گندگی نہیں رہتی، کچھ حضرات غسل کر کے آتے ہیں اور فوراً انتقال ہو جاتا ہے، تو ہمیں سنت ادا کرنا ہے، تو غسل ہو گیا۔ اب دوسرا غسل بیری کے پتے ڈال کر، بیری کے پتے یا بیری کا پاؤڈر، تو اس میں وہ خوشبو مہک آتی ہے، تو وہ غسل بھی اسی طرح شروع کریں۔ ایسا وضو ہو چکا، اب وضو کرانے کی ضرورت نہیں، تو اسی طریقے سے سر، یہ حصہ ادھر کا ادھر۔ اب تیسرا غسل کافور، یہ سب احادیث میں اس کے حکم ہے، تو یہ اس طرح غسل ہو گیا۔ چونکہ پہلا غسل سمجھ میں آیا تو دوسرا اور تیسرا، اور یہ بھی میں نے واضح کر دیا کہ یہ سنت مکمل غسل، ورنہ مجبوری کے لیے ایک دفعہ وہ صفائی ہوگی تو وہ بھی غسل ہو گیا۔ اب سوال آتا ہے کفن، تو اس کے بھی 2 طریقے ہیں۔ مان لیجیے کہ جہاں آپ نے غسل دیا ہے میت کو، وہ جگہ کفن پہنانے کے لائق ہے یا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر پہنانے کے لائق نہیں ہے تو میت کو پہلے ٹاول سے پوچھیں، پانی خشک کریں، سر کا ادھر ادھر جیسے پوچھ کر، اور 2 آدمی اور ایک آدمی چادر پکڑے اور دوسری جگہ لے جائیں جہاں کفن پہنانا ہے۔ اور اگر وہیں کفن پہنانا ہے تو ٹاول سے پوچھیں، اور کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے، یہ کیا نا میں نے، اچھا میت کو اٹھائیں، یہ اس طریقے سے اٹھا لیے، آدھا ڈال دیے، اب یہ آدھا کھینچ لیے، ایسا آسان طریقہ ہے۔ لیکن کفن کتنا ہو، اگر ایک چادر لے لی ہو گیا کفن، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چادریں تھیں، کتنی؟ 3 چادریں، تو اب جیسے بھی تینوں چادریں اگر میت اٹھا کر لے جانا ہے تو وہاں یہ تینوں چادریں بچھا دیں اور اس کے اوپر میت رکھیں، اور یہاں پر 3 چادریں ایک ساتھ لپیٹیں۔ اچھا جب چادریں آپ لپیٹیں گے تو کیسی لپیٹیں گے، دیکھیے یہ پوزیشن کو یاد رکھیں، یہ نماز کی پوزیشن، گزشتہ میں بتلا چکا ہوں کہ احرام باندھنے میں بھی یہ پوزیشن۔ تو کفن لوگ سمجھتے ہیں یہ کیسے، الابتداء بالیمین، پہلے بایاں نہیں، تو اب آپ یہ میت کا سر ہے، یہ خیال رکھے گا، تو یہ ادھر پہلے اس کو لپیٹیں پھر اس کو، تو ہوا نا ایسے، اس کو خیال رکھیں۔ یہاں کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بنیلے طریقہ ہے، وہ نادانے میں الٹا ہو گیا۔ اچھا اب اگر ایک چادر ہے تو پیر اور سر، اس کے بعد اس کو ادھر سے باندھ دیں، اور ایک بیچ میں ناڑا، ادھر 3، اور قبر میں داخل کرنے سے پہلے تینوں ناروں کو چھوڑ دیں۔ اگر 3 چادریں ہیں تو پہلے یہ ایک، تینوں ایک ساتھ نہیں لپٹنا، پھر دوسری، پھر تیسری، یہ تو بہت آسان ہے۔ لیکن عورت کا کفن اگر آپ 3 چادروں میں فارغ کرتے ہیں یا ایک تو ٹھیک ہے،
لیکن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفن دیا گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چادریں پیش کی تھیں. کتنی؟ 5. تو وہ بھی بتا دیتا ہوں. اور یہ فائدہ ہوگا مردوں کے لیے بھی. وہ کیسے تھا کہ یہ جو چادر ہے، آپ جب 5 چادریں لے جائیں گے تو ایک چادر تو نیچے اور دوسری اس کے اوپر. اب تیسری چادر جو ہوگی نا، وہ تیسری چادر ناف سے لے کے پیر کے نیچے تک، اس کا نام کیا ہوگا؟ ازار. چوتھی چادر گھٹنوں سے گردن تک، اس کا نام کیا ہوگا؟ قمیص. تو قمیص کو بھی سمجھے، کوئی قمیص سلانے کی ضرورت نہیں. اور 5واں دوپٹہ سر کو ڈھانک لے. یہ عورت کا کفن ہے. ایک چادر نیچے، دوسری چادر نیچے، تیسری چادر کیا ہوگی؟ ازار. اور چوتھی چادر قمیص، 5واں دوپٹہ. تو پہلے کیا لپٹیں گے؟ پہلے ازار. تو جب آپ 2 چادر رکھیں گے تو پہلے ازار والی رکھیں گے، پھر پہلے کرتے والی، پھر ازار والی. تو ازار والی لپٹیں، پھر کرتا لپٹیں. اچھا لپٹنا کیسا؟ ایسی. یہ ازار ہو گئی، یہ کرتا ہوگا. اچھا مان لیجیے کہ مرد کے لیے 3 چادریں آئی ہیں لیکن 2 چادریں چھوٹی ہیں، تو ایک چادر نیچے بچھا دیں، دوسری چادر کو ازار کی طرح تیسری کے اوپر لپٹ. عورت کے غسل میں تھوڑا سا فرق ہے، کفن میں فرق ہوا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں. ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ نے، ان کو جب غسل دیا گیا تو ان کے بالوں کو کھولا گیا. لہذا خاتون کو چاہے کہ عورت کے بال کو کھول دے مکمل طور پر. اور کھولنے کے بعد 3 مینڈیاں، ہمارے یہاں چوٹیاں کہتے ہیں نا، جی، تو 3 بنائے. اکثر ہمارے یہاں 1 یا 2 بناتے ہیں. اب وہ کنفیوز ہوتے ہیں لوگ. تو اصل میں 2 کی تعداد نہیں ہے، 1 3 5، تو 3 بنائے تھے. تو مناسب ہے کہ 3 بنائے اور اس کو پیچھے ہی چھوڑ دیں. تو یہ فرق ہے خواتین کے اس میں. اور خواتین کے اس میں خواتین ہی رہیں گی، یا کہ شوہر ہے، محرم ہے، پردہ رکھا جائے گا، باقی اور کوئی فرق نہیں ہے. البتہ جب اچھا میں اس میں کیا کر رہا ہوں، جو صحیح طریقہ وہ بتلا رہا ہوں، کیونکہ ہم جو بدعت رسومات ہے اس میں تو وقت ضائع ہوگا. یہ جو بالکل صحیح طریقہ ہے. اب جب آپ نے یہ لپیٹ دیا، اب دیکھیں کئی چیزیں میں نے چھوڑا، وہ پاؤڈر اور مسالہ اور کپاس یہ سب چھوڑ رہا ہوں میں، ہے نا. تو اس کو سمجھے. اس کے بعد جب میت کو اٹھائیں گے، چاہے خاتون کی ہو چاہے مرد کی ہو، مکان سے نکالیں گے تو یہ سر تو بنیاد ہے، تو سر کی طرف سے ایسے لے جائیں گے، جنازے پر رکھیں، کھٹیا پر رکھیں. تو کیسے نکالیں گے باہر؟ سر کی طرف سے. واضح ہوا. جب نماز کے لیے لے جائیں گے تو نماز کا طریقہ تو لوگ جانتے ہیں. صرف فرق ہے کہ خاتون کے لیے کمر کے پاس، مرد کے لیے سینے کے پاس. یہ رسول اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے سلسلہ چلا رہا. اب اس میں بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں، حالانکہ اس میں حکمت ہے. لیکن کسی کو اس کا علم نہیں اور بھول گیا، نماز ہو گئی، ٹھیک ہے. نماز کے بعد بھی جنازہ جو اٹھائیں گے تو اس کا خیال رہے. کچھ لوگ لیٹ آتے ہیں تو تیسری تکبیر میں آئے، تو جب تک وہ سلام نہ پھریں جنازہ نہ اٹھائے، کیونکہ جنازہ کیا کریں، اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لہ ورحمہ، وافی دعا کر رہے ہیں نا. تو ان کی نماز سے ذرا ایک ذمہ دار آدمی احتیاط کرے. کچھ لوگ اٹھا لیتے ہیں فوراً، نہیں، ان کی نماز فارغ ہونے دو. آپ جنازہ کو لے گئے تو کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر اس کا خیال رکھیے. اس کے بعد بھی ہوئی سر کی جانب سے. اب دفن کیسے کرنا، یہی قبر ہے. یوں سمجھے کہ یہ قبر ہے، اور یوں سمجھے کہ اس طرف قبلہ ہے، قبلہ بھی ادھر ہی ہے، اور یہ سر ہے. اب سمجھ میں آئے گا. یہ ہے پائتی اور یہ ہے سرانہ، یہی کہیں گے نا. اب آپ جنازے کو پائتی کے پاس رکھیں. کہاں؟ پائتی کے پاس. کہاں رکھیں گے؟ کیوں؟ جب قبر میں لوگ اتریں گے تو جنازے کو ایسے قبر میں اتاریں گے، سر کی جانب سے. اس کا خیال رکھیں، پیر کی طرف سے نہیں. تو میت پائتی کے پاس رکھیں
اور سر کی جانب سے ادھارے. اب جیسے جس کے یہاں قبر ہے، اگر دو طریقے کی قبریں ہوتی ہیں، اندر پیٹی باکس بنایا جاتا ہے یا سیدھا ایسا، وہ جیسا ہے ویسے دونوں طریقے سے ہیں، کوئی فرق نہیں اس میں. اور دفن کرنے کے بعد پھر ان کے لیے صبح کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب دیکھیے کتنا آسان طریقہ ہے غسل کا، ہر فرد. لیکن پھر بھی میں آپ کو موقع دیتا ہوں تاکہ جو سننے والے ہیں دور وہ بھی سنیں کہ اس میں اب آپ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، یہ جو طریقہ بتلایا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھا تھا کہ اسی میں شامل ہو جائے. غسل دیتے وقت چادر جو اوپر رکھنا چاہیے وہ کتنی ہے نا، کتنا کور کرنا؟ ہاں، اگر وہ مرد ہے، سوال ان کا صحیح ہے، مرد ہے تو مرد کا جو سطر ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک اتنی چادر کافی ہے. لیکن یہ کہ اب چادر لیکن عورت کے، اگر صرف عورتیں ہیں وہ عورت کے لیے ذرا بڑی چادر رکھا کرتے ہیں، لیکن خواتین ہی ہیں. سر دو سوال آپ سے پوچھیں گے جی. کہ آپ بتائیں تھے کہ کسی عورت اگر کسی مرد کو غسل دے رہی ہے تو محرم سامنے ہونا چاہیے. عورت اپنے شوہر کو. شوہر. جی. ٹھیک ہے. یہ دیکھنا ہے کہ جو ہے مرد جو ہے کسی غیر عورت کو جو ہے نہیں دے سکتا غسل، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چادر سے پورا اس کا جسم ڈھکا ہوا ہے، ہاں. کہیں سے بھی کوئی جسم کا حصہ نظر نہیں آ رہا غسل دیتے وقت. جی. تو پھر یہ کیوں رکھا گیا کہ غیر محرم کو غسل نہیں پڑ گیا اور جبکہ بدن میں کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا ہے. ہاتھ تو لگا رہا نا. ہاں، ان کا سوال کیا ہے کہ کوئی مرد اجنبی عورت کو غسل نہ دے اور کوئی عورت اجنبی مرد کو غسل نہ دے. تو ان کا کہنا ہے کہ چونکہ جسم ڈھکا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے، اس بنیاد پر نہیں ہے کہ جسم ڈھکا ہوا ہے، کیونکہ جسم کتنا بھی ڈھکا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے وہ حقیقت ہے، ہمارے نفوس کے اعتبار سے منع کیا ہے، الا یہ کہ شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو، بس. اچھا، یہ نہیں فرمایا کہ بھائی بہن کو، ٹھیک ہے نا. صرف میں نے کیا کہا کہ خاوند کو حق ہے کہ بیوی کو غسل دے، بیوی کو حق ہے، کیونکہ وہاں پر یہ چیز نہیں ہوتی. باقی بھائی بہن کو نہیں غسل دے سکتا، بہن بھائی کو نہیں. تو اس میں ایک جیسا بیوی اگر غسل دے رہی ہے شوہر کو تو جی. اکیلی کیسا دے گی؟ ساتھ میں تو کوئی ہونا چاہیے. نہیں، 3 آدمی ہونے چاہیے نا. جب وہ دوسرے محرم نہیں رہے تو جی. عورت رہے گی. عورت جو غسل دے رہے ہیں نا، تو عبد الرحمن بن صدیق تھے پانی لانے کے لیے باہر سے، اور ساتھ میں اسما تھی بیٹی، تو وہ نا محرم، یعنی باپ کی محرم ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، پھوپھی ہو، خالہ ہو، اور پانی لانے کے لیے وہ مرد، چونکہ وہ باہر آتا جاتا رہتا ہے نا. اب تو وہ مسائل نہیں پانی لانے کے، اب تو شاور لگے ہوئے ہیں. لیکن صحیح ہے کہ محرم کیوں، تو اس وجہ سے محرم. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان ہے. لیکن آپ پوچھ سکتے تھا کہ وہ خلجان دور رہے نا، تو پھر دور کے لوگ بھی سنیں گے اس کو. لیکن جی نہیں، اس وقت کے لحاظ سے ہاں ابھی بھی 3 آدمی تو ہونے چاہیے. ہاں 3 آدمی. جی 3 آدمی. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ لوگوں کو نہ رکھیں، الا کہ کوئی سیکھنا چاہتا ہے. اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو اسے آپ کھڑا کر سکتے ہیں کہ آپ سیکھ جاؤ، کیونکہ سامنے دیکھنا تو بہرحال 3 سے زیادہ نہیں، 3 آدمی، الا کہ وہ کوئی سیکھنا چاہ رہا ہے. بہت اچھا. جی. اس میں ایک میرے خیال میں میرے اپنی ذاتی جی. جی. جو سوال پوچھا تھا کہ نامحرم جو ہے وہ اجنبی نہیں دے سکتا، اس کی وجہ ہے کہ اجنبی اس کو دھو بھی رہا ہے تو اس کے ہاتھ بھی لگ سکتے ہیں کسی دوسری جگہ. جی کیا نامحرم جو ہے ہاں تو دھو بھی رہا ہے بعض ہاں، جگہ پہ، اس لیے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. نہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتا. صحیح ہے بالکل. چونکہ یہ وہ بھی ایک وہ ہے. دیکھیے اگر وہ دیکھیے کپڑا تو ہے لیکن عورت ہے نا. اچھا، میں آپ اس پر سوچیں نا کہ عورت کو یہاں، عورت کی نماز کے لیے یہاں کیوں کھڑا رہ گیا. میں اصل میں چھوڑ دیا مجملاً، چونکہ بچے بھی ہیں اور سنیں گے سب اس لیے. لیکن مرد کے لیے عورت کے لیے یہاں کیوں، یہ بھی تو آپ نے پوچھا نہیں نا. کلیئر نہیں ہوا. ہاں کلیئر نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر بات تو کلیئر کرنا بھی نہیں ہے نا. اس لیے کہ تو یہ آپ سمجھ جائیں گے نا تو آپ اس کو بھی سمجھ جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ کیا کہتے ہیں اسے جو فٹ ٹائٹ باندھتے ہیں بوڈیز کیا کہتے ہیں، یہ تو پہلے وجود نہیں تھا نا اس کا. ہاں یہ تو نہیں تھے نا. اور ہیں بھی تو کیا، وہ تو ٹائٹ وہ ہولیا نظر آتا ہے. تو عورت کا جنازہ ہوگا اور وہ سامنے کھڑا رہے گا تو اس کی نگاہ اس پر جائے گی، پستان پر جائے گی نا. اس لیے حکم یہاں کھڑے ہو، یہاں کچھ نظر نہیں آئے گا. اب لوگ عکس سمجھتے ہیں تو اتنا احتیاط کیا گیا ہے. اب اگر اجنبی عورت کو ہاتھ ٹچ کرے گا تو آخر صفائی تو کرے گا نا. اب واضح ہوا. چلیے میں اچھا، یہ میت کو سیدھی کروٹ میں قبر میں لگانا
ایسا کوئی ضرور نہیں. وہ بعض جگہ پر تھوڑا ایسا چہرہ کر دیتے ہیں, ایسا چہرہ جیسی جگہ بنی ہو, تھوڑا چہرہ جی قبلے کی طرف. اچھا غسل میں ہمارے جو زندہ ہم لوگ جو غسل کرتے ہیں, آپ نے کہا پہلے وضو کریں گے, جی تو ہم اکثر ابھی حمام تو بند ہے, جی تو ہم اس میں برہنہ ہوتے ہیں, جی جی. تو ہم برہنہ حالت میں غسل کریں یا ٹاول؟ اچھا, یہ ان کا سوال ہے کہ پہلے وہ واضح کر دیں. قبر میں جو لٹاتے ہیں نا, آپ نے سنے ہوئے نا کہ سونے کی کیفیت کیا ہے, جیسے سوتے ہیں اسی طرح لٹاتے ہیں, اس طریقے سے. وہ صحیح ہے, مگر اس طرح وہ پیچھے پھر وہ لگا دیتے ہیں اینٹ وغیرہ, اور وہ اس کو اس طرح کرتے ہیں. دوسرا تو یہ بھی واضح ہو گیا کیونکہ یہ چیز رہ گئی تھی, یہ تو کیسے لٹا دے. دوسرا آپ کیا کہہ رہے تھے ابھی کہ جو ہم وضو کریں گے غسل کے لیے, ہاں جی اس میں ہم تو برہنہ ہوتے ہیں نا, جی 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 جی. برہنہ حالت میں وضو کریں. ہاں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وضو جو ہے برہنہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تو ہم نے اس کے لیے ایک دلیل, واضح دلیل میں پیش کیا تھا, میں نے کئی دفعے بتا چکا ہوں, لیکن مجھے ہو سکتا ہے آپ اس درس میں نہ ہو. ناپاکی دو ہوتی ہے, کون سی؟ ایک چھوٹی ایک بڑی. کتاب میں آپ پڑھیں گے حدث اصغر حدث اکبر. اصل میں مولویوں نے لکھا تو کیا سمجھے لوگ یہ اصغر اکبر کیا ہوتا ہے. اصل حدث اکبر اصغر کا ترجمہ کیا چھوٹی, یعنی آپ وضو سے ہیں تو قرآن کو چھو نہیں سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے, مسجد میں جا سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں, اس لیے اس کو کہا حدث اصغر چھوٹی ناپاکی. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں پیشاب میں چھوٹی ناپاکی, اور بڑی ناپاکی یعنی کیا, آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, جیسے خواتین کے ایام میں خاص, آپ وہ قرآن کو پڑھ بھی نہیں سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی, مسجد میں نہیں آ سکتی, ہے نا. تو یہ ہاں جی جنابت جیسے, تو دو ناپاکیاں ہوئی نا. اب آپ حمام میں داخل ہوتے ہیں, آپ غسل کرتے ہیں برہنہ, تو بڑی ناپاکی تو دور ہو گئی, تو چھوٹی ناپاکی کیوں نہیں دور ہوگی؟ ابھی بڑی کون سی؟ غسل. چھوٹی کون سی؟ وضو. تو جب بڑی ناپاکی سے آپ کو نجات مل رہی ہے برہنہ, غسل آپ کر لیتے ہیں, غسل ہو جاتا ہے, تو چھوٹی تو نہیں ہوتی, وضو بھی ہو جاتا ہے. تو وضو کے لیے سطر کا ہونا شرط نہیں. نواقض وضو میں سطر شرط نہیں کہ آپ کا سطر کھل گیا تو وضو ٹوٹ گیا, ایسا کہیں نہیں ہے. یا آپ نے کسی کا سطر دیکھا وضو ٹوٹ گیا, ایسا نہیں ہے. نماز میں اگر سطر کھل جاتا ہے تو وضو, تو نماز فاسد ہو گئی, یہ ہے مسئلہ. تو پھر بھی سنیے کہ وضو کے لیے سطر کا ہونا شرط نہیں. باتھ روم میں آپ برہنہ ہوں, بغیر کپڑے کے ہوں, بعض حضرات تو باقاعدہ ٹوپی سب پہن کر وضو کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. جہاں غسل ہوتا ہے وہاں وضو ہوتا ہے. بعض حضرات عادی بن گئے ہیں, پہلے وضو کر لیا, غسل کر لیا, فارغ ہو گئے, سیدھا مسجد. اب یہ آپ کی مرضی, آپ وضو کریں, غسل کریں, فارغ ہوں پھر وضو کریں, مگر مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. اچھا, وہ باتھ روم کون سے جہاں پر منع کیا گیا تھا نا باتھ روم, اصل میں وہ جو حمام ہے نا, اس کا ٹرانسیشن یہ باتھ روم نہیں ہے. وہ حمام کیسے ہوتے تھے, کھلا تالاب اور 40 آدمی ایک ساتھ غسل کرتے تھے. ان کے لیے ہے کہ برہنہ غسل نہ کریں, سب ایک ساتھ, اور دوسری طرف عورتوں کا تھا. اب تو وہ پوزیشن نہیں ہے نا. یہ ساتھ ساتھ نماز کا بھی بتا دیتے کس طریقے سے. جنازے کی نماز. اچھا, جنازے کی نماز. اچھا, بہت اچھا. اس چلیے, سے پہلے یہ کہ میت کو جب غسل دیتے ہیں, اس میں جب صابن کا استعمال کریں گے جی تو تمام اعضاء کو اپنے ہاتھ لگ سکتے ہیں. ہاں, یہ اب آج کل کیا ہے, وہ اسپین ملتا ہے نا, لیکن ہاں وہ لگا لیں, ہاں وہ لگا لیں. سب کچھ آج کل تو بہت آسان ہے. پہلے لوگ لگاتے تھے مگر اب نہیں لگاتے ہیں, تو وہ لگا لیں. یا ہے کہ صابن کو اس پر رکھیں اور رگڑیں, اور ہاتھ لگنا, اس سے کوئی بات یہاں نہیں. پر جو قبرستان ہے نا, وہ گلاس میں ہاں. اعضاء کو ہاتھ لگ سکتا ہے. لگ سکتا ہے, لگنے میں سطر اگر- کے اعضاء بھی, سطر کے اعضاء کی صفائی کر سکتے ہیں. جی سطر کے اعضاء بھی ہیں. ہاں, تو وہاں بھی تو صابن لگے گا نا, ایسا کہے گا تو وہاں صابن لگانے کے لوگوں کو گلوز پہنتے ہیں, سمجھا نا. نماز کا بتا دیے, اس کے بعد اور ایک نماز تو دیکھیے, نماز آپ تکبیر پڑھیں گے نا, اللہ اکبر, اور دعا کریں گے کہ سامنے جو میت ہے اس کے لیے دعا. اب اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے. بعض کتابوں میں لکھا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, یہ لکھا ہوا ہے پہلے جی, پہلی تکبیر کے بعد. اب یہ چونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, لیکن بہتر ہے کہ سورہ فاتحہ ہی پڑھیں. حالانکہ وہ اس کا بدیل ہے, وہ بھی دعا ایسی ہے کہ
اس میں بھی سبحان اللہ و بحمدہ کو بدی، لیکن بہتر ہے کہ سورہ فاتحہ ہی پڑھیں. ہاں سب جی دلیل قائم ہے. جی دلیل کس میں؟ احادیث بخاری میں ہے نا، احادیث میں ہے کہ جنازے کی نماز جو وارد ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہے، تو یہی بہتر ہے. اس کے بعد میں دوسری تکبیر کے بعد تحیات نہیں پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری میں جو میں نے بتایا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغیرہ، یہ دعا پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز، یہ تو جیسا سب دینے کے بعد پھر جو چہرہ بتاتے دیکھیے. ہاں ٹھیک ہے، نماز پہلے ہو جائے، یہ چوتھی تکبیر کے بعد سیدھا سلام پھیرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ سلام ایک ہی ہے یا دو بھی ہے، دونوں بھی، ہاں دو طرف بھی ہے، یہ کوئی اختلاف نہیں، آپ ایک طرف پھیریں یا دو طرف. لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں ایک آدمی نے ایک سلام پھیرا تو نماز سے فارغ ہو گیا. یہ علم کب کام آئے گا؟ جیسے کہ آپ ظہر کی نماز میں ہیں اور پیٹ میں شدت کی تکلیف ہو گئی، آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور ہوا خارج ہو گیا، آپ کی نماز ہو گئی. تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سلام فرض کتنی؟ ایک ہے. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ آخری دیدار، جیسا کہ ہاں آخری دیدار. جی 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 یہ بتا دیتا ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں رفع دین تو ہر اس میں ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر، جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہاتھ اٹھانا ہے، سب سے مبرہ اللہ اکبر. یہ نشانی ہے کہ سب ہم نے پیچھے چھوڑ دیے، بتوں کو چھوڑ دیے، اس لیے وہ ہاں وہ چونکہ عادت بن گئی نا ہمارے یہاں رواج ہے، تو کوشش کریں. جی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ دیدار. ہاں یہ مسئلہ ہے. دیکھیے کوئی دیدار کا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے اور سبھی دیدار کرتے ہیں، اجنبی عورت کا بھی اجنبی مرد کا بھی. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. جو محرم ہے وہ دیدار کرے یا مرد مردوں کا دیدار کریں، وہ بھی ضروری نہیں. تو یہ ہمارے یہاں روایات بن چکے ہیں، تو خیال رکھنا چاہیے کہ ان روایات کو ہم مٹائیں لوگوں کو سمجھا کر. تو اتنا کافی ہے. جی سبحان اللہ. ایک مسئلہ ہے صابن کا استعمال. جی جی حضرت عام میں بھی مسئلہ ہے. انجینئرنگ میں جب آپ صابن کی پروسیس پڑھتے ہیں جی اس کے اندر جو مین جو اس کا کانٹینٹس ہے وہ ہے کسی بھی بڑے جانور کی چربی. جی یہ میں نے بھی پڑھا ہوا ہے پروسیس. جی جی اس میں جو کیٹل بڑی ہوتی ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں اور سور کی بھی چربی استعمال کرتے ہیں. یہ نارمل ہے جی سارے صابن. تو جنازے کو کیا ہم صابن سے دھوئیں؟ تو اگر یہ تو لوگ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ایسا ناممکن ہے کہ ہر صابن میں یہ چربی ہو. نہیں یہ کیونکہ پروسیس میں نے پڑھا ہوا ہے انجینئرنگ کے اندر. ہاں تو ٹھیک ہے. دیکھیے یہ استعمال ہوتی ہے. ہاں ریور برادرز میں بتا دوں، ریور برادرز کی پروسیس میں نے کام کیا ہے، وہاں پہ یہ سور کی چربی بہت استعمال ہوتی ہے. اچھا اگر یہ آپ کو جب علم ہے اس کا تو اس کے لیے دوسری چیزیں ہیں پائی جاتی ہیں. ہمارے یہاں تو ہے، اس کو ہمارے یہاں رٹھا بولتے ہیں. یہ بالکل صابن کا کام دیتا ہے. تو آپ کے یہاں بھی ہوگا درختوں پر ایک قسم ریٹھا ہے نا بس. تو جب تو اس کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جب دیکھیے ہم لوگوں کو تو اس کا علم نہیں، لیکن جب آپ یقیناً جانتے ہیں تو یقیناً کرنا چاہیے. جیسے کہ صاحب ہیں انہوں نے سوال کیا، یہ پیپسی کا سوال کیا کہ انہوں نے دیکھا، تو آپ کو سوال ہی نہیں کرنا ہے. جب آپ نے دیکھا، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ تو پی رہے اس کی ہیں. وجہ یہ ہے کہ پروسیس کے اندر جو ہاں 90% جی کے جو ممانعت ہے ہاں سور کی بھی چربی ہے، کھانے سے ممانعت ہے. اگر ہاں، ہم پورا معلوم ہے کہ بھائی لگا رہے ہیں سور کی چربی ہے 100% آپ کو شور رہتے چلیے، لیکن لگانے میں کیا مذائقہ ہوگا جبکہ ہم کو کھانے میں منع کیا. یہ علماء کی تحقیق ہے. یہ علماء کی جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ بھی تحقیق ہے. جیسے کہ شراب ہے، اب یہاں لوگ پوچھتے ہیں نا الکوہل کہتے ہیں نا کہ یہ پرفیوم یہاں ملتے ہیں، ہمارے یہاں تو حرام ہے. یہاں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا پینا حرام ہے، وہ نجس نہیں ہے. تو یہ بھی صحیح ہے. بہرحال اس میں اب الجھے نہیں. اگر آپ غسل دے رہے ہیں تو آپ کا جس پر اعتماد ہو رہا ہے آپ کریں، اس لیے ہم اس پر محنت نہیں کرتے زیادہ. تو اختلاف ہو نا تحقیق جو علماء کی. جی لیکن یہ مولانا یہ سوچنے کی بات ہے کہ زندگی ساری ہماری اس چربی سے دھوئی جاتی ہے. ہاں یہ صحیح ہے. مرنے کے بعد اس کو منع کرنے سے فائدہ کیا؟ ہاں یہ صحیح یہ بھی صحیح ہے. بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے. دھوئی جاتی ہے ساری زندگی پر وہی صابن استعمال کرتے ہیں اور پھر مرنے کے بعد اس کے لیے منع کر رہے ہیں. جی ہاں صحیح. بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے اصل کہ آپ یہ مدعا کو سمجھ جائیں بس. آپ واضح ہوا ضروری ہے کیا؟ جی دینے والوں کو نہیں جنابت کا دینے کے بعد دینے والے کو نہیں